سورہ النساء رکوع نمبر 15 تلاوت. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. سورہ النساء رکوع نمبر 15 ترجمہ کنز الایمان. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعد نمازیں قصر سے پڑھو اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے. بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں. اور اے محبوب جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں. پھر جب وہ سجدہ کریں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں. اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی اب وہ تمہارے مقتدی ہوں اور چاہیے کہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں. کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑیں اور تم پر مضائقہ نہیں. اگر تم می کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی پناہ لیے رہو. بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خواری کا عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے. پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو. بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو. اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا تمہیں پہنچتا ہے. اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے. اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. سورہ النساء رکوع نمبر 15 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات اس رکوع میں ایک تو نماز قصر کے حوالے سے گفتگو کی گئی. دوسرا نماز خوف ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا. اور تیسرا یہ کہ جب عام حالات میں نمازیں ہو جائیں جب نماز خوف نہ ہو نماز قصر یا نماز سفر بھی نہ ہو بلکہ عام طور پر آپ مسجدوں میں یا گھروں میں نماز پڑھ رہے ہوں تو حکم یہ آیا کہ نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر کیا جائے. پھر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص جہت نہیں بتائی طریقہ نہیں بتایا بلکہ فرمایا قیاماً وقعودا وعلی جنوبکم. تمہاری مرضی ہے کھڑے ہو کر کرو بیٹھ کے کرو لیٹ کر کرو لیکن نماز پڑھنے کے بعد یہ مت سمجھ جایا کرو کہ بس چھٹی ہو گئی. تم لیٹے ہوئے ہو تو تب بھی اللہ کو یاد کرو بیٹھے ہوئے ہو تو اللہ کو یاد کرو کھڑے ہوئے ہو تو اللہ کو یاد کرو. اور یہ بھی کہا کہ دشمنوں کی تلاش میں سستی مت کرو. یہ مت سمجھو کہ تمہارا دشمن کوئی نہیں. دشمن تمہارا ہے اور دشمنوں کو ڈھونڈ کے رکھا کرو اور دشمنوں کو نظر میں رکھا کرو. شیطان تمہارا دشمن ہے اور شیطان کے چیلے تمہارے دشمن ہیں. اور یاد رکھنا کہ اپنے اسلحوں سے اپنی حفاظت سے اپنے آپ کو دور نہ کرو. آج
مسلمانوں کو حکم ہے کہ مسلمانوں اپنے اسلحے اور اپنی حفاظت اپنے قبضے میں رکھو. آپ نے غور کیا ان آیات پر؟ دنیا بھر کے اسلامی ممالک کو، اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو میں اس درس قرآن کے ذریعے یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا پیغام سنو. تمہارا ایٹم بم ہو یا تمہارا اسلحہ ہو، اس کی حفاظت تم نے کرنی ہے، اس کی حفاظت کے دشمنوں کو مت دینا. قرآن تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارے اسلحے کی حفاظت اور تمہارے اسلحے کا قبضہ بھی تمہارے اپنے پاس ہونا چاہیے، اور دشمنوں سے کبھی بھی امن میں نہ رہنا. یہ مت سوچنا کہ اب ٹریڈنگ کا معاہدہ ہو چکا ہے تو اب جنگ نہیں ہوگی. یاد رکھنا دشمن دشمن ہی ہوتا ہے. 4 چیزوں کو کبھی بھی کم نہ سمجھو. ایک، بیماری کو کم کبھی نہ سمجھنا. دوسرا، قرض کو کبھی کم نہ سمجھنا. تیسرا، دشمن کو کبھی کم نہ سمجھنا. اور چوتھا یہ کہ کبھی حسد کو کم نہ سمجھنا. یہ نہ سوچو تھوڑا سا حسد ہے، حسد ہوتا ہے، حسد سے بچو. قرض ہوتا ہے، قرض سے بچو. دشمن ہوتا ہے، دشمن سے بچو. تو یہ مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھی ہے. اور نماز قصر سفر کے اندر ہوتی ہے. تو جو اس وقت جنگوں کے سفر ہوتے تھے، تو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اب تو ہم لوگ جو ہیں وہ پرامن حالات میں ہو گئے ہیں، تو اب ہم یہ قصر نماز کس طرح کیا کریں؟ اب سفر میں ہم جاتے ہیں. تو شریعت نے کہا کم از کم 3 دن جتنا سفر ہو. پیدل آدمی اگر 3 دن میں جتنا سفر طے کرے نا، اتنا سفر اگر آپ نے گاڑی پہ، جہاز پہ یا کسی بھی چیز پہ آپ نے وہ سفر کرنا ہے، جتنا ایک پیدل آدمی 3 دن میں سفر کر سکتا ہو، اور اس 3 دن کے اندر بھی جو ہے نا وہ نمازوں کے وقت ٹھہرنا بھی ہے، آرام بھی ہے، سب کچھ ہے. تو 3 دن میں وہ جتنا سفر طے کر سکتا ہے ایک پیدل آدمی، اتنا سفر کی نیت سے جب آپ گھر سے نکلیں گے، اب رستے میں جتنی نمازیں آئیں گی ان نمازوں میں سوائے 2 نمازوں کے سب نمازوں میں آپ قصر کرتے چلے جائیں گے. ایک مغرب کی نماز پوری پڑھو گے اور دوسرا فجر کی نماز پوری پڑھو گے، باقی 4 رکعت والی ہر نماز میں آپ قصر کرتے چلے جائیں گے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو حالات امن میں ہو گئے ہیں، اب کیوں ہم قصر کریں؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، تم اللہ کا صدقہ قبول فرماؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سفر کے اندر جو تم قصر کرو گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، اور تم اللہ کا صدقہ قبول فرماؤ. سبحان اللہ.